آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں ہوں سیما نازنین۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آخرکار 20 گھنٹوں کی سخت جدوجہد کے بعد فارولا پمپ ہاؤس کا مین فولڈ پائپ درست کر لیا گیا اور شہر کا سپلائی شروع کر دیا گیا، مگر پانی سپلائی بحال ہونے میں کم از کم 2 دن لگ جائیں گے۔ اس طرح کی اطلاع متعلقہ انتظامیہ سے موصول ہوئی ہے۔ 27 مئی کو اچانک 100 TMC واٹر سپلائی اسکیم کے لیے فارولا پمپ ہاؤس تک لے جایا گیا مینی فولڈ پائپ پھوٹ گیا اور ہزاروں گیلن پانی پینل اور پمپ ہاؤس میں نصب مشنری میں داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے فوری طور پر انتظامیہ نے پمپنگ بند کر دی اور مین فولڈ پائپ کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا۔ موٹر اور پینل میں داخل ہوئے پانی کو ہیٹر کی مدد سے سکھایا گیا اور اس کام کے لیے 20 گھنٹے لگ گئے اور آج صبح 6 بجے کے قریب کام مکمل ہو جانے کے بعد سپلائی شروع کر دی گئی، مگر پمپ ہاؤس میں آئے اس بگاڑ کے سبب 2 دنوں تک شہریان پانی سے محروم رہے۔ شہر بھر میں سپلائی سسٹم کو مکمل طور پر بحال ہونے میں مزید 2 دن لگ جائیں گے۔ اس طرح کی معلومات متعلقہ انتظامیہ سے موصول ہوئی ہے۔ گزشتہ سنیچر کو فارولا فلٹر پلانٹ پر ٹیکنیکل خرابی پیدا ہو جانے کے سبب شہر میں پانی فراہمی کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ نو نیٹ ورک ایریا میں بھی ٹینکر نہیں پہنچ پائے، جس کی وجہ سے شہر بھر میں پانی کے لیے ہاہاکار مچتا رہا۔ واضح رہے کہ فارولا پمپ ہاؤس پر درستی کا کام لگ بھگ 20 گھنٹوں تک جاری رہا اور اتوار کی صبح 6 بجے پانی فراہمی شروع کی گئی، لیکن شہر بھر میں ٹانکیوں تک پانی پہنچنے اور سپلائی شروع کرنے میں کافی وقت لگ گیا۔ شہر کے وہ علاقے جہاں اب تک پانی فراہمی کے لیے پائپ لائن ہی نہیں ڈالی گئی، وہاں ٹینکروں کے ذریعے پانی سپلائی کیا جاتا ہے۔ فی الحال سڈکو N1 MIDC کی ٹانکی سے ٹینکر بھرے جاتے ہیں۔ صبح شہر کے لیے سپلائی شروع ہو جانے کے بعد پانی کے لیے 2 دن کا ناغہ ہو جانے کے بعد 85 ٹینکروں کے ذریعے نو نیٹ ورک علاقوں میں 350 پھیریاں لگائی گئیں، لیکن دوپہر 2 بجے کے بعد ٹانکی مکمل طور پر خالی ہو گئی، جس کی وجہ سے پھر سے ٹینکر بھرنے میں رکاوٹ پیدا ہوئی اور اس وجہ سے ٹینکروں کا رخ سڈکو N5 کی ٹانکی پر موڑ دیا گیا۔ نتیجتاً یہاں کام کا لوڈ بڑھ گیا۔ پانی کی ٹانکی کے احاطے میں ٹینکروں کی قطاریں لگنے لگیں۔ شہر کے وہ علاقے جہاں نلوں کے ذریعے پانی فراہم کیا جاتا ہے، وہاں بھی 1 دن کا گیپ پڑ گیا، جس سے شہر بھر میں پانی کے لیے ہاہاکار مچا ہوا ہے اور لوگ انتظامیہ کو کوسنے لگے ہیں۔ نئی تعلیمی پالیسی کے تحت ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی میں بھی اکیڈمک بینک آف کریڈٹ سسٹم شروع کر دیا گیا، جس کے تحت تقریباً 32,000 اسٹوڈنٹس کا ڈاٹا متعلقہ سسٹم میں لوڈ کیا جا چکا ہے۔ وائس چانسلر ڈاکٹر پرمود ایولے کے مطابق بامو یونیورسٹی میں تعلیمی سال 2022-23 سے چوائس بیسڈ کریڈٹ سسٹم شروع کیا جا چکا ہے اور یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کی ہدایت پر تعلیم حاصل کر رہے سبھی طلباء کے مارکس اور دیگر معلومات کا ڈاٹا اکیڈمک بینک آف کریڈٹ کے تحت سسٹم میں جمع کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید بتلایا کہ یونیورسٹی سے ملحق 458 کالجز کے 1,10,000 طلباء میں سے اب تک 32,000 اسٹوڈنٹس کا ڈاٹا متعلقہ سسٹم میں جمع کیا جا چکا ہے۔ ایگزام اینڈ ایویلویشن بورڈ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر بھارتی گولی، ڈپٹی رجسٹرار ڈاکٹر گنیش مانجھا اور یونک کے ڈائریکٹر ڈاکٹر پروین یناوار، پروگرامر راجیش راٹھوڑ، دتاتریہ پروت اور ان کے دیگر ساتھی یہ ڈاٹا جمع کرنے میں اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ اکیڈمک بینک آف کریڈٹ دراصل ایک ورچوئل اسٹور ہاؤس ہے جس میں ہر اسٹوڈنٹ کا ڈاٹا اسٹور کیا جائے گا، جس کے لیے یونیورسٹی اور کالج انتظامیہ کو اکیڈمک بینک آف کریڈٹ اسکیم کے لیے رجسٹریشن کروانا لازمی ہے۔ اس کے بعد ہی طلباء کا ڈاٹا ABC اکاؤنٹ میں اسٹور ہوگا۔ اگر کسی وجہ سے طالب علم کو اپنی پڑھائی درمیان میں ہی چھوڑ دینی پڑے تو اس سسٹم کے سبب اس کے سال ضائع نہیں ہوں گے۔ اس طالب علم کو میعاد کے مطابق سرٹیفکیٹ، ڈپلوما یا ڈگری سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے۔ پہلا سال مکمل کرنے پر سرٹیفکیٹ، دوسرا سال مکمل کرنے پر ڈپلوما سرٹیفکیٹ اور تیسرا سال یعنی کورس مکمل کرنے پر ڈگری سرٹیفکیٹ جاری کیے جائیں گے۔ مختلف درخواست گزار ملازمین یا ریٹائرڈ ملازمین کو درخواست گزاری یا نمائندگی میں دشواری دور کرنے کے مقصد سے ایک کرمچاری سمادھان کیمپ منعقد کیا گیا۔ اسمارٹ سٹی کے دفتر میں منعقد اس شبیر کی صدارت خود ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت نے کی اور اس کیمپ میں مختلف نوعیت کے کارپوریشن کے 300 درخواست گزاروں کی عرضیوں کی سماعت کی گئی۔ عیار ہے کہ میونسپل ایڈمنسٹریٹر و کمشنر کے پاس یومیہ کثیر تعداد درخواستوں و عرضیوں کو دیکھتے ہوئے کارپوریشن کے تمام شعبہ جات کے ملازمین یا ریٹائرڈ ملازمین کو بار بار دفتر کے متعلقہ افسران کے پاس چکر نہ لگانے پڑیں اور ان کے کام بن جائیں، اس مقصد سے جی شری کانت
श्रीकांत ने یہ اجلاس منعقد کیا تھا۔ اس کیمپ میں زیر سماعت آئی عرضیوں پر کمشنر نے مناسب رہنمائی بھی کی اور سبھی سے انصاف کیے جانے کا تیقن دیا۔ اس کیمپ میں ایڈیشنل کمشنر رویندر نکم، سٹی انجینئر اے بی دیشمکھ، چیف آڈیٹر ڈاکٹر ڈی کے ہوواڑے، آڈٹ آفیسر ڈاکٹر سنجے پوار، ڈپٹی کمشنر اپرنا تھیٹے، ابھے پرامانک، شریکانت وید، عبد الغنی و دیگر اہم افسران موجود تھے۔ مرکزی وزیر مملکت راؤ صاحب دانوے نے چوکا کے پاس سے گزرتے ہوئے روڈ کے کنارے بیٹھی خاتون سے کروندے و جامن خرید کر ان کا مزہ لیا۔ اورنگ آباد جالنا لوک سبھا حلقے کے رکن پارلیمان اور مرکزی حکومت کے وزیر بھاجپائی معروف رہنما راؤ صاحب دانوے اپنے کئی اوصاف کے سبب یوں تو اکثر سرخیوں میں رہتے ہیں، ان کی سادہ مزاجی بھی اکثر سامنے آتی رہتی ہے۔ اپنے حلقے کے گاؤں کھیڑوں میں سیدھے سادے گاؤں والوں کے گھروں میں بھی وہ راست آتے جاتے اور بات چیت کرتے ہیں۔ 27 مئی کو وزیر موصوف کا قافلہ اورنگ آباد کی سمت رواں تھا کہ چوکا گاؤں کے قریب دانوے کی نظر سڑک کنارے بیٹھ کر کروندے و جامن بیچ رہی گاؤں کی خاتون پر پڑی۔ کروندے جامن دیکھ کر جب ان کا دل للچایا تو دیہاتی سادگی سامنے آ گئی اور انہوں نے گاڑی رکوا دی اور خود گاڑی سے اتر کر مذکورہ خاتون کے پاس جا کر کروندے جامن کا بھاؤ تاؤ کر کے خریداری کی اور پھر اورنگ آباد کی سمت روانہ ہو گئے، جس پر وہاں موجود کچھ افراد اور ان کے ساتھ موجود لوگ دانوے کی سادگی کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے ناندیڑ پی آر او ڈپارٹمنٹ سے موصولہ اطلاع کے مطابق تکنیکی وجوہات کے سبب کچھ ریل گاڑیوں کے روٹس میں عارضی طور پر تبدیلی کی گئی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق بھساول ڈویژن اور ساؤتھ سینٹرل ریلوے کی جانب سے جلگاؤں منماڑ کے درمیان ناندگاؤں ریلوے اسٹیشن پر 29 مئی کی دوپہر 3:30 بجے سے 30 مئی کی دوپہر 3:30 تک تیسری لائن کے لیے یارڈ ری ماڈلنگ، پری N1 اینڈ نان انٹرلاکنگ کے کاموں کے لیے 24 گھنٹوں کا بلاک لیا جا رہا ہے، لہٰذا ناندیڑ ریلوے ڈویژن سے جانے والی گاڑیوں کو اکولا روٹ پر ڈائیورٹ کیا گیا ہے۔ جن گاڑیوں کے روٹس تبدیل کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں: 30 مئی کو ناندیڑ سے چلنے والی ٹرین نمبر 12753 ناندیڑ حضرت نظام الدین مراٹھواڑہ سمپرک کرانتی سپر فاسٹ ایکسپریس پربھنی جالنا اورنگ آباد منماڑ جلگاؤں بھساول سے جانے کی بجائے ہنگولی اکولا ملکاپور بھساول بائی پاس لائن پر دوڑے گی۔ اسی طرح 29 مئی کو ناندیڑ سے چلنے والی گاڑی نمبر 12715 ناندیڑ امرتسر سچکھنڈ ایکسپریس پربھنی جالنا اورنگ آباد منماڑ جلگاؤں بھساول کے بجائے ہنگولی اکولا ملکاپور بھساول بائی پاس سے چلائی جائے گی۔ 30 مئی کو امرتسر سے نکلنے والی ٹرین نمبر 12716 امرتسر ناندیڑ سچکھنڈ سپر فاسٹ ایکسپریس بھساول اسٹیشن جلگاؤں چالیسگاؤں منماڑ اورنگ آباد جالنا پربھنی اس روٹ کے بجائے بھساول بائی پاس لائن ملکاپور اکولا ہنگولی اس روٹ پر چلے گی۔ بدقسمتی سے امتحانات میں ناکام ہو چکے طلبہ کو مزید حوصلہ دینے کے مقصد سے AMC کی جانب سے ایسے طلبہ کی فیلیئر پارٹی منعقد ہوگی۔ یہ اقدام میونسپل ایڈمنسٹریٹر کی تجویز و ایما پر لیا جائے گا۔ یہاں رہے کہ میونسپل کارپوریشن میں ایڈمنسٹریٹر کی مسند سنبھالنے کے بعد ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت اپنے پیش رو افسران سے کچھ ہٹ کر کرنے کے لیے کوشاں دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کی انہی سرگرمیوں کے تحت شاید ملک میں پہلی فیلیور پارٹی منعقد ہوگی، یعنی اورنگ آباد میں یہ پارٹی منعقد ہوگی۔ ایڈمنسٹریٹر کی تجویز پر 12ویں میں ناکام ہو چکے طلباء کو ناکامی پر محض دکھی یا نا امید نہ ہونے اور ناکامی سے سبق لیتے ہوئے ایک نئے عزم و حوصلے سے کامیابی کی سیڑھی پر قدم رکھنے کا حوصلہ دیتے ہوئے اس نئے عزم و حوصلے کا جشن بھی منایا جائے گا۔ ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے گزشتہ روز 27 مئی کو اپنی اس تجویز سے صحافیوں کو باخبر کیا اور حال ہی میں 12ویں میں کامیاب ہوئے طلباء کو میونسپل کارپوریشن کی جانب سے مبارکباد دیتے ہوئے ناکام طلباء کی حوصلہ افزائی اور انہیں ایک نئی سمت دینے کے لیے 6 جون کو سڈکو N5 کے لائٹ ہاؤس میں ایک فیلیئر پارٹی منعقد کرنے اور اس میں مذکورہ ناکام طلباء کے سرپرست و والدین سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اپنے لڑکیوں کو اس پارٹی میں ضرور بھیجوائیں۔ جی شریکانت نے کہا کہ وہ بذات خود اس پروگرام میں شریک ہوں گے اور ناکام و دل شکستہ طلباء کو نیا حوصلہ دیں گے تاکہ وہ پھر سے اٹھ کھڑے ہوں۔ 31 مئی سے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے پوسٹ گریجویشن کے امتحانات کا آغاز ہوگا، جس کے لیے 4 اضلاع میں 78 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔
इस सिलसिले में इम्तिहानात व अहलियत शुमारी बोर्ड की डायरेक्टर डॉक्टर भारती की इत्तला के मुताबिक 31 मई से MSc के और MA और पेशेवराना निसाब के इम्तिहानात 13 जून से शुरू होंगे। इस तरह दोनों को मिलाकर 32 फैकल्टियों के इम्तिहानात के लिए 78 इम्तिहान गाहों पर तलबा इम्तिहान देंगे। डिग्री कोर्सेज के इम्तिहानात 21 ता 16 मार्च के दौरानिया में लिए जा चुके हैं और जवाबी पर्चों की अहलियती जाँच के काम अब आखिरी मरहले में हैं और अब पोस्ट ग्रेजुएशन के इम्तिहानात की मनसूबाबंदी वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद देवले की रहनुमाई में कर ली गई है। MSc के इम्तिहान 31 मई से और MCOM के इम्तिहान 6 जून से शुरू होंगे और दीगर यानी MA, B.Ed, LLB, LLM, MBA, इंजीनियरिंग, फार्मेसी व दीगर पेशेवराना कोर्सेज के इम्तिहान 13 जून से होंगे। इस तरह की इत्तला डॉक्टर भारती ने दी है। ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के सबब फारोला गांव के साकिनान 8 रोज से अंधेरे में हैं। मुश्तइल गांव वालों ने महावितरण के दफ्तर पर ठिया आंदोलन किया। औरंगाबाद शहर से करीब और बिड़किन के बिजली सप्लाई दफ्तर के तहत आने वाले गांव फारोला के विजयनगर का बिजली फराहमी का ट्रांसफार्मर वो DP पिछले 8 रोज से दुरुस्ती के लिए ले जाए गए हैं। ताहम आज कल करते हुए हफ्ता बीत गया है और ये DP दुरुस्त होकर न आई। नतीजतन गांव वाले इस गर्मा के इंतहाई तकलीफ दे मौसम में बिजली के बगैर गर्मी और अंधेरे में गुजारने पर मजबूर हैं। बिड़किन के मुताल्लिका दफ्तर से बार बार नुमाइंदगी के बावजूद भी जब बात न बनी और अंधेरा दूर न हुआ तो गांव वाले मुश्ताइल हो गए और कमोबेश 50 अफराद ने बिड़किन के महावितरण दफ्तर पर ठिया आंदोलन किया और फौरी ट्रांसफार्मर व DP लगाने और बिजली फराहमी बहाल करने का मुतालबा किया है। DP नहीं है, हमारे को बहुत 8 दिन से परेशानी हो रही है। हमारी बाल बच्चे वो नहीं मिले तो यार सोएंगे बोलना हम। DP होना हमारे आम्ही आज फारोळा विजयनगर फारोळा इथले सगळे ग्रामस्थ महावितरण महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण इथं अर्ज द्यायला आलेले आहेत की आम्हाला 8 दिवसापासून लाईट नाही। आम्ही 8 दिवसापासून अंधारात आहे। आमच्या विजयनगर मध्ये कमीत कमी आजाराची लक्षणे एवढे वाढलेले आहेत की त्याच्यापासून दम्मा आणि असे बरेच काही आजार आहेत, मच्छर डास चावणे, याच्यावरून जे दुष्परिणाम होणार आहे हे लाईटीमुळे होत आहे आणि आम्हाला लवकरात लवकर DPचा बंदोबस्त करून द्यावा महावितरण खात्याने। हेच आम्ही मागणी करायला इथं ऑफिसला आलेले आहेत। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर सीधे सीधे पुलिस वालों ही से खंडनी मांगने की वारदात पेश आई। 50,000 में से 10,000 रुपए वसूल करते हुए 2 खंडनी बहादुर पुलिस की हिरासत में पहुंच गए। सोशल मीडिया के इस दौर में वीडियो वायरल करने की धमकियां मुलजिमीन व जराइम पेशा अफराद भी देने लगे हैं और अक्सर ये धमकियां कारगर भी साबित होती हैं और धमकी मुतासिर अफराद लुट जाते हैं या बर्बाद हो जाते हैं। ताहम बड़ौद बाजार पुलिस थाना हुदूद में तो मुलजिमीन ने हद ही कर दी कि सीधे सीधे पुलिस मुलाजिम ही को व्हाट्सएप पर मैसेज भिजवा दिया कि तुम्हारी वीडियो हमारे पास है। पुलिस वाले को धमकी दी गई कि वीडियो वायरल कर देंगे। इस मामले की तफसील यूँ है कि बड़ौद बाजार के हफ्तावारी बाजार में मज़कूरा फरियादी पुलिस एहलकार गैर कानूनी मुसाफिर बरदार गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था। इसी कार्रवाई का वीडियो शूट करके मुलजिमीन ने पुलिस वाले को धमकी दी है और उससे 50,000 की खंडनी का मुतालबा कर डाला। मज़कूरा पुलिस एहलकार एकनाथ ने ये बात अपने अफसर आला माविन इंस्पेक्टर विलास मोरे को सुनाई और फिर मंसूबाबंद तरीके से खंडनी बहादुर से तड़जोड़ किया गया और उसे पहले 10,000 रुपये देने का तय हुआ। बाद अज़ा पंच के सामने मज़कूरा दी जाने वाली नोटों का पंचनामा किया गया और तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक खंडनी वसूली के लिए मुलजिम को जलगांव औरंगाबाद हाईवे पर एक होटल में बुलवाकर रकम अदा की गई तो 10,000 रुपये वसूलते हुए पंच की मौजूदगी में पुलिस ने 2 मुलजिमीन को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बड़ौद बाजार पुलिस में मुताल्लिका कानूनी दफात के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। ये कार्रवाई SDPO जयदत्त भौर, माविन इंस्पेक्टर मोरे की निगरानी में PSI संभाजी खाड़े, पुलिस नाइक अंकुश बागुल व दीगर एहलकारों के स्क्वाड ने अंजाम दी है। इन दिनों महज मौज मस्ती के लिए भी कौन क्या करेगा कहना मुश्किल है। 3 नौजवानों के जरिए अपनी अय्याशी व खरमस्तियों के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों से चुराई गई 8 गाड़ियां पुलिस ने बरामद कर ली है।
मज़कूरा बदकिमाश तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आया रहे कि शहर में दोपहिया गाड़ियां चोरी किए जाने के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। पुलिस सारिकों का सुराग लगाने में मगन है। इसी जांच के दरमियान क्राइम ब्रांच के CCTV फुटेज में MGM और घाटी अस्पताल के इलाकों से गाड़ियां चुराते कुछ अफराद देखे गए। उनका सुराग लगाया गया तो मालूम हुआ कि मुलजिमीन वड़गांव कोलाटी के हैं, जिसकी बुनियाद पर इंसदादी जराइम शाख ने 2 व्हीलर फरोख्त कर रहे 3 मुलजिमीन को धर लिया। उनसे तफ्तीश की गई तो उन्होंने इकबाल किया कि अपनी आवारगी व अय्याशियों के लिए उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों से गाड़ियां चुराई थी। मुलजिमीन के नाम आपा साहब कदम, राहुल कैलाश देशमुख और सुधाकर लंबे बतलाए गए हैं। पुलिस ने उनसे 8 मसरूका गाड़ियां भी बरामद कर ली हैं। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।